کی یہ شیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان بن حکیم محمد اشرف سندھو نے مدینہ منورہ یونیورسٹی سے ان احادیث کی تحقیق کر کے لکھی ہے. ہر حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ حدیث کس درجے کی حدیث ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہمارا سارا کام اسی سے پورا ہو جائے گا. 5 حدیثیں تھیں. ان 5 حدیثوں میں سب سے پہلے حدیث تھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں اصل کتاب کا متن بھی ساتھ ساتھ پوری اس کتاب کا پورا متن بھی موجود ہے, کوئی لفظ اس کا چھوڑا نہیں, اور اس پر آگے خود تحقیق کی ہے اور ماشاءاللہ خوب تحقیق کی ہے. پہلی حدیث حضرت وائل بن حجر کی, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بها صوتا. یہ پہلی حدیث ہے جی. حوالہ اس کا دیا ترمذی, ابو داؤد, دارمی, ابن ماجہ کا. یہ صفحہ نمبر 235 ہے. جو شرح ہے اس کا صفحہ نمبر 237 میں اس حدیث کی باری آئی ہے بیان کرنے کی. تو یہ ہے نمبر, حاشیہ نمبر جو حدیث کے نمبر کے موافق ہے 263 ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ صحیح حدیث ہے. کیا لکھا ہے؟ صحیح حدیث ہے. میں زیادہ لمبی بات اس پر نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کروں گا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں مد بہا صوتہ, ترجمہ میں نے سنایا کہ نہیں سنایا؟ نہیں سنایا, ترجمہ بھی سنا. وائل بن حجر صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو فرمایا آمین مد بہا صوتہ, اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, مد بہا صوتہ, اپنی آواز کو لمبا کیا. اور یہاں ترجمہ نیچے حکیم سیالکوٹی صاحب نے خود لکھا ہے, کہا آمین اور دراز کی اس کے ساتھ اپنی آواز. یہ حدیث دراصل وائل بن حجر سے حضرت ابو العنبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے, اور حضرت ابو العنبس سے آگے نیچے چلتے ہوئے حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ حدیث جو ہے یہ آتی ہے, جو کہ اس کے مرکزی راوی ہیں, جو کہ مرکزی راوی ہیں. ان کے 10 شاگردوں نے, 10 محدث شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا. 10 محدث شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا, اور اس کے باوجود غیر مقلدین کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب تمام علماء کوفہ کے مذہب کی طرح یہی تھا کہ آپ اس آمین کو آہستہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آہستہ, آہستہ کہتے تھے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس کے جو آخر میں الفاظ ہیں, جن الفاظ پر
یہ بڑا فخر کیا جاتا ہے، ناز کیا جاتا ہے ان پر، دو فکرے کہہ لیں۔ آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ قال آمین مد بہا صوتہ، سرکار نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیا تو فرمایا آمین، اور مد کیا اس کے ساتھ اپنی آواز کو، مد بہا صوتہ۔ اور مد کا معنی عربی لغت کے اندر آپ دیکھیں، مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی چپ کے پڑھنا، آہستہ پڑھنا یا اونچی آواز سے پڑھنا، یہ مد کا معنی نہیں۔ مد کا معنی ہے لمبا کر کے پڑھنا۔ تو آمین کا لفظ جو ہے لغت عربی کے اندر اس کے پڑھنے کے دو سٹائل ہیں۔ ایک سٹائل تو یہ ہے کہ آمین جو ہے نا، آمین کے شروع میں الف، اس الف کے اوپر محض عام زبر جو ہے وہ پڑھ دیں، یعنی یوں پڑھیں امین۔ کیسے؟ امین۔ یہ ہے بالقصر، یعنی اس کو چھوٹا پڑھنا، لمبا نہ کرنا۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد یہ ہے کہ اس کو مد کے ساتھ پڑھا جائے۔ مد تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا، قرآن پاک کے حروف کے اوپر آپ نے مد دیکھی ہے، جہاں مد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہ ہوتا کہ وہاں چلانا شروع کر دو، جہاں مد ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ پڑھتے تو اپنے روٹین کے مطابق رہو، مگر اس کو ذرا لمبا کرنا۔ تو یہ حدیث مان لیا کہ صحیح ہے، مگر اس کے باوجود اگر صحیح ہے تو اس سے آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے ہمارے مخالفین جو پیش کرنے والے ہیں ان کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ ان کا موقف ہے آمین کو چلا کر کہنا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں مد بہا صوتہ، مد کے ساتھ پڑھنا، تو کہاں مد کے ساتھ پڑھنا اور کہاں چلا کر پڑھنا؟ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ ضد بھی کریں کہ ہمارا چلا کر پڑھنا جو ہے وہ بھی مد کے معنی میں داخل ہے، تو میں کہوں گا کہ ہوا کرے، مگر اس کے باوجود جو اس حدیث کے مین راوی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے شیوخ سے سنی اور اپنے شاگردوں کو بتائی تو ان کو مد بہا صوتہ اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پکار کر یا اونچی آواز سے آمین کہنا ہے، اسی وجہ سے ان کا مذہب آہستہ آمین کہنے پر رہا، ساری زندگی آہستہ آمین۔ تو ایک تو لغت کی طرف سے تائید ہوگی ہمارے موقف کی، دوسری حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے، اور باقی جو لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ خارج از باس ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت کر چکتے تو آپ فرماتے آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، اور اس انداز سے کہتے کہ